جی السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حق مہر ان کیس آف ڈائیورس اور خلا بیفور ڈپارچر۔ رخصتی سے پہلے طلاق یا خلا کی صورت میں حق مہر کتنا ادا کرنا ہے ہسبینڈ نے یا کتنا ادا نہیں کرنا۔ تو آج میری پوری کوشش ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ رخصتی کے بعد ہسبینڈ نے کتنا حق مہر وائف کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایسی کنڈیشنز کے اوپر آ جاتے ہیں جہاں پر حق مہر فل ادا کرنا جو ہے وہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر فرض ہے۔ پہلی کنڈیشنز ہے ہماری جہاں پر شادی جو ہے وہ کنزیومیٹ ہو چکی ہے، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان سیکشول انٹرکورس ہو چکا ہے اور ان کی شادی جو ہے وہ کنزیومیٹ ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں ہسبینڈ کے اوپر فرض ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے گا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ یا وائف میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آن ڈیتھ آف ہسبینڈ اور وائف، ایسی کنڈیشن میں اگر رخصتی ہو چکی ہے اور میرج کنزیومیٹ نہیں بھی ہوئی، تو اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی جو اسٹیٹ بچے گی اس کو تقسیم کرنے سے پہلے جیسے ہم اس کے اوپر جو ڈیٹس ہوتے ہیں، قرضے ہوتے ہیں، وہ پہلے ادا کرتے ہیں، اسی طرح پہلے حق مہر ہم ادا کریں گے اور پھر اس کی باقی کی جو وراثت ہوگی اس کی تقسیم ہوگی۔ اور اگر وائف کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اگر میرج کنزیومیٹ نہیں بھی ہوئی تو ہسبینڈ باؤنڈ ہے کہ اس کے لیگل ایئرز کو حق مہر ادا کرے۔ اس کے بعد تیسرے پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں خلوت صحیحہ، جس کو ہم ویلڈ ریٹائرمنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہسبینڈ اور وائف ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں جیسے ہم خلوت میں اکیلے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ یہ جیسا کہ میرج کنزیومیٹ ہو چکی ہے اور ایسی کنڈیشن میں ہسبینڈ کے اوپر اوبلیگیٹری ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے گا۔ اب ہم چند دوسری کنڈیشنز کی طرف آ جاتے ہیں جن میں ہاف حق مہر جو ہے وہ ہسبینڈ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اگر میرج کنزیومیٹ نہیں ہوئی اور ہسبینڈ خود ہی طلاق دیتا ہے اپنی وائف کو، تو ایسی کنڈیشن میں ہسبینڈ کے اوپر اوبلیگیٹری ہے کہ وہ وائف کو ہاف آف دی حق مہر ادا کرے گا۔ اب اس کے بعد ہم ایسی کنڈیشن پر آتے ہیں جہاں وائف حق مہر لینے کی انٹائٹل نہیں رہے گی۔ جب وائف خلا حاصل کرتی ہے یا سیکھ کرتی ہے یا مانگتی ہے رخصتی سے پہلے اور میرج بھی کنزیومیٹ نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں وائف جو ہے وہ حق مہر لینے کی پابند نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہسبینڈ کے اینڈ پر نہیں ہوتا اور ہسبینڈ جو ہے وہ کنجوگل رائٹس کے اکثر دعویٰ بھی کر دیتا ہے اور وہ گھر بسانا چاہتا ہے، لیکن جو وائف ہے وہ رخصتی سے پہلے ہی خلا مانگتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں وائف جو ہے وہ انٹائٹل نہیں رہتی حق مہر کی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں ایک اور ایسی کنڈیشن جہاں پر حق مہر ہسبینڈ دینے کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں Give women free gifts their dower in good cheer. Then if they forgo some of it of their own will, you may have it as pleasant and joyful. مطلب آپ جو ہے وہ حق مہر پورا کا پورا ادا کریں اپنی وائف کو، اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہے، کچھ آپ سے نہیں لیتی، تو وہ اٹس اپ ٹو ہر، اور وہ مطلب چھوڑ سکتی ہے اور وہ آپ واپس پھر لے سکتے ہیں یا ادا نہیں کر سکتے۔ اب ایک آخری کوشچن کی طرف میں آ جاتا ہوں کہ کیا ایسی کنڈیشن جس میں رخصتی ابھی نہیں ہوئی،
حق مہر والا معاملہ تو پہلے کلیئر ہو گیا. اب یہ ہے کہ عدت پیریڈ پہ ہم آ جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ رخصتی ابھی نہیں ہوئی اور میرج کنزیومیٹ بھی نہیں ہوئی، تو کیا عورت جو ہے وہ عدت پیریڈ گزارے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ عدت پیریڈ کا بیسک پرپس جو ہوتا ہے وہ کلیننس آف ہر باڈی ہوتا ہے، یا کوئی ایسا شک شبہ نہ ہو کہ عورت جو ہے اس کی پریگننسی کا خطرہ ہو یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو. چونکہ میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ ان کے بیچ کوئی سیکشل انٹرکورس ابھی تک نہیں ہوا ہوتا اور میرج کنزیومیٹ نہیں ہوئی ہوتی، تو اس چیز کا خطرہ نہیں رہتا. اس وجہ سے جو عدت پیریڈ ہے اس سے گزرنا یا اتنا سٹے کرنا عورت کے اوپر اوبلیگیٹری نہیں ہوتا، وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں.